السلام علیکم دوستو، آپ کو اس چینل میں خوش آمدید۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ میری اور میری بہن کی شادی وٹے سٹے میں ہوئی تھی۔ میری بہن تو 20 سال کی تھی، لیکن اس کے وٹے میں جو لڑکی میرے نکاح میں آئی اس کی عمر 12 سال ہی تھی۔ میں نے پہلے ہی اماں سے کہا تھا کہ یہ بے جوڑ رشتہ ہے، لیکن میری ماں کہنے لگی کہ تمہاری بہن اس گھر میں بڑی سکھی رہے گی۔ وہ لوگ اچھے خاصے کھاتے پیتے ہیں۔ بہرحال لڑکی کا قد کاٹ اچھا تھا، دیکھنے میں خوبصورت بھی بہت تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو کم عمر ہے تو اچھی بات ہے۔ میری عمر 26 سال تھی تو لڑکی مجھ سے 14-15 سال چھوٹی تھی۔ بہت ہی لاؤبالی سی تھی، لیکن میرا مزاج کچھ الگ قسم کا تھا۔ مجھے تو شادی کا شوق تب سے تھا جب میری عمر 13-14 سال کی ہوئی تھی۔ نیا نیا جوانی میں قدم رکھا تھا۔ جب بھی گاؤں میں کسی کی شادی ہوتی، ہم سب لڑکے مل کر شادی والے گھر کے گرد رات کو منڈلاتے ہوئے نظر آتے۔ ہمارے گاؤں میں کمروں کی کھڑکی اکثر گھر کے بیرونی جانب کھلتی تھی، اور جب ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ دولہے کے کمرے کی کھڑکی بھی گھر کے بیرونی جانب ہے تو ہم سب لڑکے باہر کھلنے والی کھڑکی سے اندر کا نظارہ دیکھنے کی کوشش کرتے، اور کئی بار تو کافی کچھ دیکھنے کو بھی نظر آ جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کم عمری میں ہی میرے دل میں شادی کے جذبات پیدا ہونے لگے تھے، جو کہ عمر کے ساتھ ساتھ شدت پکڑ چکے تھے۔ اور اتنا ہی، میری ماں نے میری شادی میری بہن کی وجہ سے کافی تاخیر سے کی تھی۔ میری بہن مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی۔ جب تک وہ 20-21 سال کی ہوئی، میری عمر 26 سال کی ہو چکی تھی۔ پھر اس کے اچھے گھرانے میں رشتے کرنے کی خواہش نے مجھے ایک ایسی لڑکی سے نکاح کرنا پڑا جو کہ بہت ہی کم سن تھی۔ نکاح ہوتے ہی میرے دل میں تو ایسی بے تابیاں دھوم مچانے لگیں کہ مت ہی پوچھے۔ میرا خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے وہ ساری راتیں نظر آنے لگی جب میں چھپ چھپ کر دوسروں کو سہاگ رات مناتے ہوئے دیکھا کرتا تھا۔ پھر اپنی بیوی کو بھی میں نے دلہن کے روپ میں دیکھا تھا۔ بے شک چھوٹی تھی، لیکن بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ گوری چٹی رنگت پر میک اپ اور عروسی لباس، اسے دیکھ کر میرے سارے جذبات مزید سر اٹھا چکے تھے۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بھی رعایت کر سکوں گا۔ جتنا میں اپنے کمرے میں جانے کے لیے اتاولا ہو رہا تھا، اتنا ہی میری ماں مجھے چارپائی پر بٹھائے نہ جانے کیا کیا قصے کہانیاں سنائی جا رہی تھی کہ لڑکی والوں نے ذرا بھی اچھا جہیز نہیں دیا جتنا کہ ہم نے تمہاری بہن کو دیا ہے۔ میں اس وقت اپنی ماں کی اس قسم کی باتیں سننے کے بالکل موڈ میں نہیں تھا۔ میرا دل تو کمرے میں جانے کے لیے بری طرح سے مچل رہا تھا۔ میری ماں کہنے لگی، اپنی ساس کی حرکتیں دیکھی ہیں تم نے؟ کہتی ہے تم لوگوں کے گھر میں جگہ نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو آدھا جہیز دیا ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی بہانہ ہوا جہیز نہ دینے کا؟ میں نے کہا، اماں بس بھی کریں، یہ کوئی وقت ہے ان باتوں کا؟ میری بات سن کر میری ماں مجھے گھور کر دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، پھر یہ وقت کون سی باتوں کا ہے، ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ اماں نے ایسے طنزیہ انداز میں گھٹنے پر دونوں ہاتھ رکھ کر پوچھا کہ میں متبذب ہو گیا۔ کیا بتاتا کہ میرا دل اپنی بیوی کی ہمراہی کے لیے کس قدر بے تاب ہے۔ میں نے کہا، اماں مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ دو شادیاں نپٹانا کیا کوئی آسان کام تھا؟ بہن کو رخصت کیا ہے، سب مہمانوں کو کھانا کھلائے ہیں، اب مجھے بڑی سخت نیند آ رہی ہے، مجھے سونے دو۔ میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ کہنے لگی، کمبخت، مجھے پتہ ہے تجھے کون سی نیند آ رہی ہے۔ ماں کہنے لگی، خبردار جو تو اس لڑکی کے کمرے میں بھی گیا تو۔ یہ بات سن کر تو میں دنگ رہ گیا۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے اماں، میں کیوں نہ جاؤں، بیوی ہے میری۔ ماں کہنے لگی، ہے تیری بیوی لیکن چھوٹی ہے۔ یہ سن کر میں نے نظریں چرائی تھی، ایک سچی حقیقت تھی، لیکن میں اپنے دل اور جذبات کا کیا کرتا ہوں۔ قصور تو میری ماں کا تھا، اسے بھی تو احساس ہونا چاہیے تھا کہ میری شادی ایسی لڑکی سے کرتی جو شادی کے قابل ہوتی۔ اب اگر انہوں نے خود ہی بے جوڑ شادی کی ہے تو میں اپنی آج کی رات کیوں برباد کروں؟ میں نے کہا، یہ آپ کو شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ماں نے میرا کان پکڑ کر مروڑ دیا۔ میرے منہ سے ایک سسکاری سی نکلی تھی۔ میں نے کہا، اماں یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہنے لگی، اگر اسے کچھ ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تیری بہن کا گھر خراب نہ ہو جائے، کوئی ضرورت نہیں ہے تجھے آج اس کے پاس جانے کی، بلکہ جب تک وہ 16 سال کی نہیں ہو جاتی وہ لڑکی میرے ساتھ میرے کمرے میں سوئے گی۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ میں نے کہا، اماں ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تمہیں سوچنا چاہیے تھا۔ بہن کا تو نے سوچ لیا کہ بڑے گھر جا رہی ہے، لیکن میرے بارے میں نہیں سوچا۔
میں کس خوشی میں صبر کروں؟ میں اپنے ہی کمرے میں جاؤں گا، سمجھی نا؟ میرے غصے کو دیکھ کر ماں نے کہا کہ خبردار، جو تو نے کوئی بھی بکواس کی تیرے ابا کو اٹھا دوں گی۔ مجھے ابا سے بہت ڈر لگتا تھا، اس لیے فوراً خاموش ہو گیا۔ میری ماں نے میری بیوی کو آواز دی، جمیلہ ری او جمیلہ، باہر آ کمرے سے۔ وہ کمرے سے باہر آ گئی، بڑی ہی معصوم اور خوبصورت بیوی تھی۔ اسے دوبارہ دیکھ کر تو میں نے ٹھنڈی آہ بھری تھی، اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ وہ کہنے لگی، جی چاچی جی۔ وہ بڑی گھبرائی بھی تھی، میری ماں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میری اماں کہنے لگی، وہ سامنے میرا کمرہ ہے، چل جا اس کمرے میں جا کر سو جا۔ وہ سر ہلا کر کہنے لگی، اچھا چاچی جی۔ بڑے آرام سے وہ میری ماں کے کمرے کے اندر چلی گئی تھی۔ میری ماں مجھے کہنے لگی، بہت نیند آ رہی تھی نا تجھے، جا میرا پتر، جا کے لمبی تان کے سو جا۔ میں اپنا دل جلاتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ پوری رات میری آنکھوں میں گزری تھی۔ کمبخت آنکھیں بند کرتا تو بیوی کا خوبصورت چہرہ آنکھوں کے سامنے آنے لگتا۔ میں یہ سوچتا تھا کہ میں کیوں صبر کا امتحان دے رہا ہوں، اور یہ کون سا کوئی 1-2 دن کا صبر ہے؟ پورے 4 سال میری ماں کتنے آرام سے کہہ گئی ہے، جسے بڑا ہی آسان ہوتا ہے۔ سامنے اپنی جائز بیوی کو دیکھ کر 4 سال کا صبر کرنا، پتہ نہیں ہمارے بڑے بزرگ وٹے سٹے کے نام پر کیوں زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں رات کے کس پہر مجھے نیند آئی تھی۔ صبح جب میں اٹھا تو تمام مہمان بھی آ چکے تھے، اور میری بیوی میری ماں کے ساتھ بیٹھی ناشتہ بھی کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو مجھے بڑا ہی غصہ آیا کہ سب کو دکھانے کے لیے میرا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ بڑے مزے سے پراٹھے کھا رہی تھی۔ کہنے لگی، چاچی جی تمہارے ہاتھ میں تو بڑا ذائقہ ہے، بڑے مزے کے پراٹھے بنائے ہیں۔ میری ماں تو بہو کی تعریف پر مسکرانے لگی تھی، کہنے لگی، تو فکر نہ کر، تجھے بھی سکھا دوں گی۔ میری ماں نے میری طرف دیکھا تو کہنے لگی، آجا ناشتہ کر لے تو بھی۔ میں چلتے چلتے بیوی کے پاس آ گیا۔ جیسے ہی میں جمیلہ کے ساتھ بیٹھنے لگا، اماں کہنے لگی، او بے شرم، چل جا اپنے ابا کے پاس جا کے بیٹھ۔ سب مہمانوں کے سامنے میری ماں نے میری بے عزتی کر کے رکھ دی تھی۔ میں ابا کے ساتھ تو بیٹھا، لیکن مجھ سے ناشتہ ٹھیک سے نہیں کیا گیا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد میں اپنی بیوی سے اکیلے ملنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، لیکن میری ماں تو اس کے ساتھ سائے کی طرح رہتی تھی، اسے کام بھی سکھا رہی تھی۔ رات کو جب میں گھر آتا تو وہ سجی سوری مجھے نظر آتی، اور میرے دل پر کیسی کیسی چھریاں چلتی تھی یہ میں ہی جانتا تھا۔ ایک بار میں سرشام ہی گھر واپس آ گیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اماں پڑوسن کے گھر گئی تھی اور دروازہ جمیلہ نے ہی کھولا تھا۔ میں نے گھر میں آتے ہی کہا کہ اماں کدھر ہیں، کیونکہ اماں سامنے صحن میں ہی بیٹھی ہوتی تھی۔ جمیلہ کہنے لگی کہ چاچی جی تو پڑوسن کے گھر گئی ہیں، بلا کر لاؤں کیا؟ اس کے منہ سے یہ سنا تو مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ میں نے کہا، نہیں نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں بلانے کی۔ میں نے فوراً اس سے دروازہ بند کیا اور زنجیر کو کیل سے اٹکا کر سکون کا سانس لیا تھا۔ میں نے کہا، جمیلہ پانی ٹھنڈا گلاس لے کر میرے کمرے میں آؤ، مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کب سے اپنے جذبات پر بند باندھے رکھا تھا، وہ جیسے ہی میرے کمرے میں آئی میں نے فوراً کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا اور ایک ایک گھونٹ کے ساتھ پانی ختم کر دیا، اور پھر اسے بازو سے پکڑ کر قدم اپنی جانب کھینچا۔ وہ شاید میری اس حرکت کے لیے تیار نہ تھی، بے ساختہ میرے سینے سے جا لگی۔ میں نے فوراً اسے اسی حصار میں لے لیا تھا، اور شاید اسے افتاد کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے اس کے دل کی تیز دھڑکنیں میں محسوس کر پا رہا تھا، جو اب میرے اندر مزید ادھم مچا چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، مجھے چھوڑو، کیا کر رہے ہو، بچاؤ بچاؤ۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں جاہلوں کی طرح ہی چلانے لگے گی۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹ گیا اور بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا تھا۔ وہ بے وقوف لڑکی میرے سینے پر مکے برسانے لگی، کہنے لگی، میں چاچی جی کو بتاؤں گی، میرے سارے کانچ کی چوڑیاں توڑ ڈالی۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے مارنے سے روکا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری اس حرکت پر اس کی چوڑیاں ٹوٹ جائیں گی۔ میں نے کہا، چوڑیاں پسند ہے تمہیں؟ وہ زمین پر گری اپنی کانچ کی ٹوٹی چوڑیاں دیکھ کر آنسو بہا رہی تھی، کہنے لگی، ہاں مجھے چوڑیاں پسند ہے، تم نے ساری توڑ دی، اور گلے کیوں لگایا تھا مجھے، وہ بھی اتنی زور سے؟ وہ مجھ سے لڑ رہی تھی، اب میں اسے کیا سمجھاتا؟ میں نے کہا، تم میری ہو۔ وہ کہنے لگی، تو کیا مار ڈالو گے مجھے؟ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اپنے جذبات میں شاید یہ بھول گیا تھا کہ وہ کم عمر نازک سی ہے، مجھے اس کے ساتھ تھوڑا سا نرمی والا معاملہ رکھنا چاہیے تھا، لیکن میں بھی کیا کرتا۔
لیکن اسے منانے کے لیے میں اگلے روز اس کے لیے چوڑیاں لے آیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا میں نے چپکے سے اسے چوڑیوں کا شاپر پکڑا دیا اور دھیرے سے اس کے کان کے پاس جا کر کہا، تمہارے لیے چوڑیاں ہیں، اسے جاؤ پہن کر آؤ۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں میری لائی ہوئی رنگ برنگی چوڑیاں بھی، جنہیں وہ کھنکا کر مجھے دکھا رہی تھی۔ جیسے ہی اپنی کلائیوں پر اس نے چوڑیاں کھنکائیں تو اچانک اماں باورچی خانے سے نکل کر سامنے وارد ہو گئی۔ ہاتھ میں ہانڈی کا چمچہ پکڑ رکھا تھا، مجھے دکھا کر کہنے لگی، یہاں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اے جمیلہ، تو کیا کر رہی ہے؟ میری ماں کے لفظ سن کر جمیلہ نے فوراً ہڑبڑا کر اپنے ہاتھ نیچے کیے تھے اور اسی کے ساتھ ہی میں نے بھی فوراً کمرے میں جا چکا تھا۔ ایک تو ماں بھی نہ بلا وجہ ہی کباب میں ہڈی بن رہی تھی۔ اب ہم میاں بیوی میں تو اتنا تو چلتا ہی تھا، جو وہ مجھے چوڑیاں دکھا رہی تھی ہماری ایک حرکت پر نظر رکھتی تھی۔ میں بس کس طرح جمیلہ کے دل میں اپنے لیے محبت کے جذبات جگانا چاہتا تھا تاکہ کم از کم اگلی مرتبہ جب میں اسے اپنے حصار میں لوں تو وہ مجھ سے خود کو چھڑوانے کی بجائے کم از کم چہرے پر حیا کی لالی لائے، مسکرا ہی دے۔ اس روز جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو جمیلہ مسکرا رہی تھی۔ اس کی چھن چھن کرتی چوڑیاں تو شاید اسے زیادہ ہی پسند آ چکی تھیں۔ وہ چوڑیاں کھنکائی ہوئی آئی اور میرے اور ابا کے سامنے کھانا رکھنے لگی۔ بار بار اس کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ دیکھ کر اماں اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھنے لگی تو ماں نے فوراً اسے دوسری جانب کو بٹھا دیا، جس سے نہ تو ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکے بلکہ اگر براہ راست دیکھنے کی کوشش بھی کریں تو سامنے میرے ابا جی آڑے آ جاتے۔ میں تو بس کلس کر رہ گیا تھا۔ اس روز جمیلہ کی 14ویں سالگرہ تھی۔ وہ 14 سال کی ہو چکی تھی۔ گہری سانس خارج کر کے رہ گیا تھا۔ ابھی بھی مجھے 2-3 سال اور انتظار کرنا تھا۔ میری ماں نے مجھے میری بیوی کے پاس جانے نہیں دینے والی تھی۔ اب تک تو نہ ہی مجھے کوئی ایسا موقع ملا تھا کہ میں جمیلہ کے ساتھ وقت گزار پاتا اور نہ ہی اماں نے کوئی ایسا موقع ہاتھ آنے دیا۔ نہ اگر کہیں آس پڑوس میں یا رشتہ دار کے ہاں پورے دن کے لیے جاتی بھی تو جمیلہ کو ساتھ لے جایا کرتی تھی۔ کتنی بار ماں سے کہہ کہ میری بیوی سے اکیلے میں بات تو کر لینے دیا کرو، مگر میری ماں تو اس سے میرے پاس اکیلے چھوڑا بھی نہیں کرتی تھی۔ بہرحال اس روز جمیلہ کی سالگرہ تھی۔ وہ بھی میرے ساتھ کافی گھل مل گئی تھی۔ ہم چھپ چھپ کر اکثر باتیں کر لیا کرتے تھے۔ میں یوں ہی اس کو کوئی نہ کوئی چیز لا کر دے دیا کرتا، کبھی بھٹا تو کبھی پھول گجرے تو کبھی اس کے پسند کے دہی بھلے کی پلیٹ، جسے کھا کر وہ خوش ہو جایا کرتی تھی۔ اب مزید خود پر قابو رکھنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں بس کس طرح اس موقع کی تلاش میں تھا کہ مجھے موقع ملے اور میں جمیلہ کو پا لوں۔ شاید وہ وقت بھی اب دور نہیں تھا، کیونکہ اس روز ابا گھر آئے تو ہم سے کہنے لگے، میں 2-3 دن کے لیے شہر جا رہا ہوں۔ ایک تو اپنے اسٹور کے لیے سامان لیتا آؤں گا، دوسرا وہاں پر میرے کچھ عزیز و قارب ہیں، ان سے بھی ملتا آؤں گا۔ یہ سن کر تو جیسے میری آنکھوں میں چمک سی اٹھی تھی، کیونکہ اپنی ماں سے زیادہ میں اپنے ابا سے ہی ڈرا کرتا تھا۔ ابا کے جانے کی خبر سن کر تو میں جیسے خوش ہو گیا۔ اگلے ہی روز ابا کا سامان پیک کیا، اپنے ابا کو بس اڈے پر چھوڑنے جانے کے لیے نکلنے لگا تو اماں نے فوراً روکا، کہنے لگی کہ اگر جانا ضروری نہیں ہے تو اس عرفان کو کیوں نہیں بھیج دیتے؟ ارے یہ بھی تو کاروبار سنبھال لیتا ہے، اس کو بھیج دو، یہ ہوائی ہو آئے گا، ساتھ شہر بھی گھوم پھر لے گا۔ اماں کی بات سن کر تو گویا میری ساری خوشیوں پر پانی پھرنے والا تھا۔ کیسی ماں تھی میری! اپنے شوہر کو تو خود سے دور جانے نہیں دیتی تھی، یہی چاہتی تھی کہ شوہر نظروں کے سامنے رہے، اور مجھے میری بیوی سے الگ رکھا تھا۔ ابا بھی جانا چاہتے تھے، اس لیے جیسے تیسے اماں کو سمجھا کر گھر سے چلے گئے۔ ابا کو بس اڈے پر چھوڑ کر واپس گھر آیا تو گہری سانس خارج کی تھی۔ اب تو بس کس طرح اماں کو چکمہ دے کر اپنی معصوم بیوی جمیلہ کے ساتھ مجھے وقت گزارنا تھا۔ نہ ہی اماں ان دنوں کسی پڑوس کے ہاں گئی تھی، نہ ہی اپنے کسی رشتہ دار کے گھر۔ جمیلہ سارے گھر کے کام کاج سیکھ چکی تھی، ہر کام بڑی صفائی ستھرائی سے کرتی تھی۔ اماں بھی اب اکثر اپنے تخت پر بیٹھی رہتی، جمیلہ کو ہی سارے کام کہتی رہتی تھی۔ وہ بھی خوشی خوشی چاچی جی کرتے ہوئے سارے کام فٹافٹ سے کر دیا کرتی تھی۔ ایک روز یوں ہی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ترکیب آئی، یہ کام میں ہرگز نہ کرتا لیکن اب کرنا مجبوری تھی۔ اس روز میں میڈیکل اسٹور پر گیا اور نیند کی گولیاں لے آیا۔ اماں کی عادت تھی کہ وہ رات کو کھانا کھانے کے بعد لسی کا گلاس تو لازمی پیا کرتی تھی۔ شروع سے یہ اماں ابا دونوں ایسے کیا کرتے تھے۔ اس روز جب جمیلہ ماں کے لیے بیٹھی لسی بنا کر دینے جانے لگی تو میں نے اسے روکا، اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما اور کہنے لگا، اتنا کام کرتی ہو، دیکھو تو کیسے پسینے سے چہرہ شرابور ہے،
جاؤ جا کر منہ ہاتھ دھو لو اور جو سرخ فراق لا کر دی تھی وہ پہن کر اچھے سے تیار ہو جاؤ، میں اماں کو لسی دے کر آتا ہوں۔ وہ مسکرا اٹھی، کہنے لگی کہ جی ٹھیک ہے جی، میں ابھی نہا دھو کر تیار ہو جاتی ہوں۔ وہ ایسے ہی تھی بھولی بالی سی، جو بھی بات کہوں فوراً مان جایا کرتی تھی، اب مجھ سے ڈرتی بھی نہیں تھی۔ میں نے وہ لسی جا کر امی کو دی اور پھر جا کر اس کے پیر دبانے لگا۔ اماں کہنے لگی کیا بات ہے، آج اماں پر بڑا پیار آ رہا ہے۔ بہرحال میں انہیں باتوں میں لگا چکا تھا، لسی پیتے ہی غنودگی آئی اور وہ سونے لگی۔ تب تک جمیلہ بھی نہا کر غسل خانے سے باہر آئی تھی، اس کے بھیگے ہوئے بال کمر تک بلکھاتے دیکھ کر تو میری سانسوں تک روکنے کی کشش میں لگے تھے۔ جمیلہ اپنے کمرے میں جانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی کہ یار تم آج اماں کے پاس نہیں بلکہ میرے ساتھ میرے کمرے میں جاؤ گے۔ میں نے لفظوں پر زور دے کر کہا تھا، لیکن اگلے ہی پل جمیلہ سنجیدہ ہو گئی، کہنے لگی کہ نہیں، چاچی جی نے کہا تھا مجھے ان کے ساتھ سونا ہے جب تک میں 16 سال کی نہیں ہو جاتی۔ بھلا آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر وہ اٹھ گئیں، میں جمیلہ کو پکڑ کر کمرے میں لے آیا کہ نہیں، تم سے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہے، تم چلو میرے ساتھ، وہ آج کی رات تو نہیں اٹھنے والی۔ اس رات کا تو مجھے برسوں سے انتظار تھا، آخر کو شادی کے 2 سال بعد آج میری سہاگرات ہونے والی تھی۔ بڑی مشکلوں سے موقع ہاتھ آیا تھا، میں گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ میں جمیلہ کو اپنے کمرے میں لے گیا اور پھر اندر سے کنڈی لگا دی، اسے اپنے حصار میں لے کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ میرا لمس محسوس کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے، کہنے لگے یہ سب کچھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اسے کہنے لگا کہ پاگل، میں شوہر ہوں تمہارا، کیا تمہیں یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا؟ مجھ پر میری بیوی کا خمار حاوی ہونے لگا تھا، یہ بھی بھول گیا کہ وہ ابھی بھی نازک سی معصوم لڑکی ہے۔ میرے جذبات کی شدت دیکھ کر میں نے اس پر ذرا بھی رحم نہ کیا۔ وہ مجھے میرے نام سے پکار رہی تھی، منتیں کرتی رہی، مگر مجھے اس پر رحم نہ آیا۔ میں اپنا حق بڑی بے دردی سے وصول کر چکا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو ساری رات کا منظر میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا کہ تبھی دروازے پر دھڑا دھڑ دستک ہونے لگی۔ یہ تو میری اماں تھی۔ میں نے ایک نظر ساتھ لیٹی جمیلہ کو دیکھا تو میرے ہوش واہ ہوئے تھے۔ اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، لگ رہا تھا جیسے وہ آخری سانسیں لے رہی ہو۔ میں تو بہت گھبرا سا گیا تھا۔ دروازہ کھولا تو میری ماں نے مجھے گریبان سے پکڑا اور یکے بعد دیگرے کئی تھپڑ میرے منہ پر مار دیے۔ کہنے لگی کہ کم بخت، تجھے منع کیا تھا، دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، تجھے ذرا بھی اپنی بیوی پر رحم نہیں آیا، کیا کیا تو نے اس کے ساتھ؟ میری ماں دیوانہ وار روتے ہوئے جمیلہ کے پاس گئی تھی، میں وہی بت بنا کھڑا تھا۔ میری جلد بازی نے اس لڑکی کو اس نوبت تک پہنچایا تھا، مگر میں شرمندہ تھا۔ ہم فوراً اسے ہسپتال لے گئے۔ لیڈی ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا تو غصے سے پھٹ پڑی کہ یہ قانونی جرم ہے، مگر اب میں کیا کرتا، یہ تو ہمارے بڑوں کو سوچنا چاہیے تھا۔ شادی ہمیشہ ہم پلہ ہم عمر میں ہی ہونی چاہیے۔ بہرحال میں نے اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا۔ جمیلہ سسک سسک کر رو رہی تھی، مگر مجھ سے خوف کھاتی تھی۔ اماں نے تو مجھے اس کے کمرے میں جانے سے بھی منع کر دیا تھا۔ ابا شہر سے واپس آئے اور جب اماں نے اس بارے میں بتایا تو ابا کی جانب سے بھی ایک تھپڑ میری گال کی زینت بنا تھا۔ بار بار جمیلہ کو روتا ہوا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا، میں خود کو کوسنے لگتا۔ مجھے اس معصوم سی جمیلہ سے محبت ہونے لگی تھی، مجھے اس کا احساس ہونے لگا تھا۔ اسے روز وہ کچن میں کام کر رہی تھی، جب میں کام سے واپس آیا تو سیدھا اس کے پاس گیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا مارے خوف کے رنگ اڑ گیا، وہ بھاگ کر اماں کے پاس چلی گئی۔ وہ تو مجھ سے یوں بھاگ رہی تھی جیسے میں اس کا شوہر نہیں، کوئی غیر ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، ایسے دور مت جاؤ، میری بات تو سنو، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی کہ نہیں، میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی آپ میرے ساتھ ایسی باتیں کر کے میرے ساتھ زبردستی کی تھی، میں اب آپ کا یقین نہیں کر سکتی۔ میں تو جیسے ٹوٹ سا گیا تھا، مجھے کسی بھی طرح جمیلہ کا اعتبار بحال کرنا تھا۔ اگلے روز میں اس کے لیے چوڑیاں اور گجرے سب کچھ لے کر آیا، مگر اس نے تو چیزوں کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا، الٹا جو چوڑیاں پہن رکھی تھی وہ بھی اتار کر کچرے میں پھینک دی۔ نہ جانے کیوں میں اس قدر ٹوٹا کہ وہی چوڑیاں سینے سے لگا کر بس روتا رہا۔ میں نے اماں سے بھی معافی مانگی اور کہا کہ آپ لوگوں کی بھی اس میں برابر کی غلطی ہے، اس میں صرف میرا قصور نہیں ہے۔ اماں بھی اب پچھتا رہی تھی۔ ایک روز سردی میں کپڑے دھونے کی وجہ سے جمیلہ کی طبیعت خراب ہو چکی تھی، وہ بخار سے کراہ رہی تھی، وہیں میری اماں بھی بیماری کی وجہ سے دوا لے کر سو رہی تھی۔ جمیلہ کے کراہنے کی آواز آئی تو اس کمرے میں چلا گیا۔
جمیلہ پانی مانگ رہی تھی، میں نے جلدی سے جمیلہ کو پانی پلایا۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ اماں ہے۔ ساری رات اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی تھی۔ صبح ہوئی تو میں یوں ہی بستر کے پاس نیچے زمین پر بیٹھا سو رہا تھا، جبکہ میری اماں اور جمیلہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ ان کو بھی شاید اندازہ ہو چکا تھا کہ میں پہلے جیسا نہیں رہا۔ جمیلہ کو بھی میرا احساس ہو چکا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ میں دوبارہ وہ غلطی نہیں دہراؤں گا۔ وہ مجھ سے بات کرنے لگے۔ ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے۔ اماں بھی نہیں روکتی تھی کیونکہ میں بدل چکا تھا۔ بیوی صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ میاں بیوی کا رشتہ تو احساس اور محبت سے پرویا جاتا ہے۔ یہ بات میں سمجھ چکا تھا۔ جمیلہ دیر رات تک مجھے اپنے بچپن کے قصے سناتی۔ خیر بچپن بھی کیا تھا، وہ تو میرے گھر آ کر بھی بچی ہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا ان 4 سالوں میں ہماری محبت اتنی بڑھ جائے گی۔ وہ دن بھی آ گیا جب میری ماں نے خود جمیلہ کو دلہن بنا کر میرے کمرے میں بٹھایا تھا اور پھر مجھے اور جمیلہ کو نئی زندگی کی شروعات کی ڈھیروں دعائیں دی تھی۔ جمیلہ تھوڑی گھبرائی تھی، اسے لگا تھا شاید میں پھر اس کے ساتھ وہی سلوک کروں گا، مگر جب اس نے میرا رویہ اور محبت دیکھی تو وہ بھی مجھ پر فدا سا ہو گئی۔ وہ بھی مجھے چاہنے لگی تھی۔